حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات محمد وآل محمد اس عشرہ مجالس کی نئی مجلس آپ کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایام اعضاء کا اختتام ہے اور ہم نے ان دنوں میں الحمدللہ ذکر اہل بیت، فضائل و مصائب، خصوصاً دعا کے بارے میں گفتگو کی۔ آیت اللہ خامنئی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محرم ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمارے اندر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں کرتا، کوئی چینجنگ نہیں آتی، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کرداری اعتبار سے ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے فالوور اگر نہیں بن پا رہے، ہماری فالوونگ اور ہماری جو اقتداء کرنا ہے صرف لفظی معنی تک اگر رہ جاتی ہے اور کوئی بھی بدلاؤ تغیر اس میں نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ بات صرف اور صرف زبانی ہے، ہم نے محرم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آخر محرم ہے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے اگر اب بھی میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، روزانہ مصائب اہل بیت کو سن رہا تھا، روزانہ فضائل اہل بیت کو سن رہا تھا، واقعات کو سن رہا تھا، دعا کو سن رہا تھا، دوسری چیزوں کو سن رہا تھا، لیکن اب بھی اگر میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو جان لیجئے کہ آپ نے محرم سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ محرم صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ رو پیٹ کر تمام کر دیں، محرم ایک انقلاب ہے، محرم ایک انقلاب ہے کہ جو بندہ مومن کی زندگی میں آتا ہے تاکہ سال بھر اگر اسے کچھ برائیوں میں وہ غلطیوں سے پڑ گیا ہے تو اب کم سے کم ان سب کو چھوڑ دے۔ ہمارا موضوع دعا، شرح دعا کمیل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک مقام تک
اس کو پہنچا کر بات تمام کریں گے. پھر اگر پروردگار عالم نے کبھی موقع دیا تو اپنی بات کو آگے تک بڑھا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 3 بار مجھے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے تب جا کے ہم دعائے کمیل کو 3 سے 4 مرتبہ میں پوری طریقے سے تشریح کر پائیں گے. چونکہ صرف دعا بھی نہیں ہو پاتی اور صرف دوسری چیزیں بھی نہیں ہو پاتی، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آج اختتامہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم نے جب دعا کے بارے میں گفتگو شروع کی تو پہلے اس کے فضائل اس کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا. اکٹھا ہو کر جب مومنین دعا مانگیں اس کے بارے میں بیان کیا کہ ایسا کیوں ہیں. بسم اللہ کے بارے میں بیان کیا، خدا کی رحمت واسعہ اس کی قوت کے بارے میں بیان کیا، گناہوں کے بارے میں بیان کیا. گناہ کتنے قسم کے ہیں، وہ کہ جو ہماری عصمت کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کہ جو عذاب کو نازل کراتے ہیں، بلائے نازل کراتے ہیں، آتی ہوئی نعمتوں کو بدلوا دیتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو روک دیتے ہیں، ہمیں نا امید کر دیتے ہیں. اس کے بعد بارگاہ رب العزت سے ہم نے معافی مانگی اور کہا کہ پروردگارہ ذکر کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ ذکر سے مراد خود خدا ہے، قرآن ہے اور اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد میں ہم نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگارہ میں ایک فقیر ذلیل حقیر بندے کی طرح تیری بارگاہ میں آتا ہوں اور اسی سے مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما. کل ہم نے ذکر کیا ولا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگارہ جہاں بھی چلے جاؤں تیری حکومت موجود ہے، تیری حکومت سے نکل کے کبھی بھی نہیں جا سکتا. لا اجد لذنوب غافرا، میں اپنے گناہوں کو بخشش نہیں کرا سکتا. ولا لقبائح ساترا، اپنی برائیوں کو بھی نہیں چھپا سکتا. ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدل غیرک، پروردگارہ یہ جو برائیاں ہیں میں اس کو نیکیوں سے بدل نہیں سکتا سوائے یہ کہ تو اس کو بدل دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگارہ یہ جناب یونس علیہ السلام کی دعا تھی کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہاں سے آپ کو جب رہائی ملی ہے تب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں رہائی کے لیے اس دعا کو مانگا تھا لا الہ الا انت، پروردگارہ تو ہی ہے، صرف خداوند عالم، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. سبحانکا، تو پاک و پاکیزہ و بحمدکا، اور تیری ہی حمد کرتے ہیں. ظلمت نفسی، میرے معبود میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. ایک صلوات پڑھیں تاکہ آگے بات کر سکیں. بزرگان کے بیٹھنے تک ایک اور صلوات پڑھیں، ذرا سا نزدیک آ جائیے. آج کافی دیر ہو چکی، لہٰذا ہم بھی زیادہ وقت لینے والے نہیں ہیں چونکہ دوسرے مراسم اور مجالس بھی موجود ہیں اور ہم کنہی وجوہات پر ہم آج لیٹ ہو گیا آنے سے پہنچنے میں، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. فرماتے ہیں وَتَجَرَّعْتُ بِجَهْلِي، ظلمت نفسی، پروردگارہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. میں جو گناہ کرتا تھا اس سے تیرا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے سب مومن ہو جائے اللہ تو اللہ ہی رہے گا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. کوئی کسی سرکار کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کوئی ودھائک نہیں ہے کہ ووٹ بڑھیں گے تو اس کی حیثیت بڑھ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں وہ خدا ہے. آپ سب کے سب کہیے کہ ہم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ہم پہ فرق نہیں پڑتا. آپ سب کے سب کہیے کہ ہم ماننے لگے، اچھی بات ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی پروردگار کا فائدہ نہیں ہے. پروردگارہ میں نے جو گناہ انجام دیے، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. وَتَجَرَّعْتُ بِجَهْلِي، میں نے جرتیں کی، پروردگارہ جرتیں کی اپنی جہالت کی بنا پر. وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ، پروردگارہ میں تو اس بات پر مطمئن بیٹھا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا. تو نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے، اگر کہیں کچھ چھیننے لگتا تو بالکل میں ایک دم مسجد کی طرف دوڑ کے آتا اور کہتا کہ بھائی پروردگار اب آج کل مڑ گیا مجھ سے رخ، تو چلیے اب کچھ مانگ لیا جائے. لیکن تو مجھ پہ ہمیشہ احسان فرماتا ہے. مننے کا علیہ، پروردگارہ تو نے تو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہوں لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھ پہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا رہتا ہے. اگر تو ایک دن کے لیے کچھ گھنٹے کچھ سانسیں میری روک دیتا، تو بس اس دن سے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے لگتا کہ پروردگارہ آج معاف کر دے، اب کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا.
لیکن انسان ہے نہیں مانتا. اللہم مولا کم من قبیح سترتا، پروردگارا میرے معبود، میرے خدا، میرے آقا و مولا، میرے سید و سردار، کم من قبیح سترتا، میں کیسے گنوں ان گناہوں کو کہ جو تو نے میرے انجام دیے. میں نے جو گناہ انجام دیے ان کو چھپایا تو نے، میں کیسے ان کی تعداد کو گنوں. پروردگارا میرے ان گناہوں کو جن کو تو نے چھپایا ہے کیسے اس کی تعداد کو گن سکوں، نہیں گن سکتا. کم من فادہم من البلاء عقلتا، کتنے میری برائیے، میرے عیب تھے جو تو نے چھپا لیے. وَكَم مِّنْ عِثَارٍ وَقَيْتَ، کتنی ٹھوکریں ہیں کہ جنہیں تو نے سنبھالا. ایک مرتبہ کو ایسا ہو گیا تھا کہ بس اب میرے سامنے کچھ نہیں بچا. میری زندگی میں کچھ، جانتے نا انسان زندگی میں دسیوں مرتبہ ایسا دیکھتا ہے کہ اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب تیرا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تیرے پاس اس کے آگے کچھ اور نہیں ہو سکتا، بس اب زندگی ختم ہو گئی، بیوی بچے اولاد سب ختم ہو گیا، اب مال و دولت میرے پاس نہیں رہا، خدا بھی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، میں نے سب کچھ ختم کر دیا. لیکن پروردگارہ تیرا احسان ہے، وہ ٹھوکریں لگتی رہی تو بچاتا رہا، تو اٹھاتا رہا، تو نے مجھے سنبھالا. وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَ، کتنی برائیاں میری طرف آتی تھیں، کتنی پریشانیاں میری طرف آتی تھیں. ہم نے دیکھا کہ بالکل سڑک کنارے میں کھڑا ہوا تھا، ایک گاڑی آ کر، دوبارہ اس مثال کو دے رہا ہوں، ایک گاڑی آ کر بالکل میرے ناخون پر رک گئی. بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ ایک ذرا سا آگے اور بڑھتی تو انسان ختم تھا. کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی برائیاں ہیں کہ جو میری طرف آ رہی تھی لیکن تو نے روک دیں. وَكَم مِّن صَنَاعِ الْجَمِيلِ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، پروردگارا میں نے وہ نیک کام انجام بھی نہیں دیے لیکن تو نے میرے نام سے مشہور کر دیے. میں نے تو خود میرے ساتھ بھی مثلا ایک مرتبہ کا مثلا میں کہہ سکتا ہوں حد عقل کہ جو میں زبانی بیان کر سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست نے کسی کی مدد کی، انہوں نے، اب وہ پوچھا مثلا کس نے کیا، تو انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، نام میرا لے دیا. اب اس دن سے وہ بندہ خدا مجھ سے فری میں احسان مند ہے. میں بھی نہیں کہہ سکتا مثلا کہ بھئی میں نے نہیں کیا، اچھا میں خود نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کیوں اتنا مجھ سے مخلص ہیں، کیوں مجھ سے مخلص ہیں، کیوں مخلص ہیں. چونکہ پروردگار نے میری طرف سے ایک نیکی زبردستی ان کے نکاح میں ڈال دی تھی جو کہ میں نے انجام بھی نہیں تھی. اسی کو امام فرمائے کم من صناع جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی ہی اچھی تعریفیں ہیں کہ جن کو تو نے لوگوں تک مجھے میری طرف سے پہنچایا جبکہ میں ان کا حقدار نہ تھا. اللہم عظم بلائی، پروردگارہ میری مصیبت بڑی ہو گئی. آغا انصاریان کہتے ہیں کہ جہاں بلا کے معنی میں خود بلا اور مصیبتیں بھی ہیں، آغا انصاریان کہتے ہیں یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ عظم بلائی، پروردگارہ یہ گناہ میرے زیادہ ہو گئے ہیں. وَأَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي، اب میری بدحالی بڑھی ہوئی ہے. ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت میں ہو گیا ہوں. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گناہگار ہمیشہ پریشان رہتا ہے. آپ دیکھیے سٹوریوں کو، جواریوں کو، شرابیوں کو، نشیڑیوں کو کبھی شکل جو ہے صاف نہیں دکھائی دے گی. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ الحمدللہ سب کے سب چمکتے دمکتے عزادار ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، وہ آپ کو کبھی ایسے دکھائی نہیں دیں گے. ہمیشہ ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ، ایک گندی سی عجیب سی کیفیت کے ساتھ کہ جس سے انسان کا دل بھی ان کی طرف نہ لگے. اور اگر ظاہری طور پر انہوں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بنا بھی لیا ہے تو دلی طور پر، ذہنی طور پر گناہگار جو ہوتا ہے بے حد پریشان رہتا ہے اور ہمیشہ مشکلوں میں کھڑا رہتا ہے. وہ قصرت بی اعمالی، پروردگارہ میرے اعمال کی کوتاہی ہے. وقعدت بی اغلالی، مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ بیٹھا ہے.
میں گناہگار ہوں پروردگارا، جہاں موقع دیکھتا ہوں ایک دم گناہ میں پڑ جاتا ہوں۔ یہ میرے نفس کی کمزوری ہیں کہ جنہوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ وَحَبَسَنِي عَن نَّفْعِي بُعْدُ عَمَلِي، میری لمبی لمبی جو امیدیں ہیں انہوں نے مجھے قید کر لیا ہے، میرے فائدے تک پہنچنے نہیں دیتی۔ وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا، پروردگارا اس دنیا نے مجھے، اس دنیا اور اس کے غرور نے مجھے، اس کے بدلاؤ نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے، دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ کس طریقے سے؟ ہر انسان یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، فلاں نے اس میں وہ اتنا سمجھدار نہیں جتنا میں سمجھدار ہوں۔ اگر کسی کو قبول بھی کر لیتا کہ ہاں جناب فلاں صاحب اتنے سمجھدار ہیں، لیکن پھر بھی مجھ تک نہیں پہنچتے، مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں۔ ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص، ایک درزی مشہور تھا کہ یہ کسی کی بھی کپڑے جب سیتا ہے تو اس میں سے کپڑا ضرور چرا لیتا ہے، کپڑا ضرور چرا لیتا ہے، چاہے سامنے ہی اس کے بیٹھ کے کپڑے سلوائے کیوں نہ جائیں۔ ایک پولیس والا وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ میں تو سمجھدار آدمی، میں ان کے چکر میں نہیں آنے والا، میں اس کے چکر میں آنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا سیو، میرے سامنے سیو۔ انہوں نے شروع کیا سینا، کہنے لگا جناب آپ کب آئے ہیں یہاں؟ اب وہ جیسے جناب سنا بولے ہم ابھی مثلا پچھلے سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اچھا کہاں رہتے ہیں؟ بولا میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کہا اچھا کون سی چوکی میں ہیں، کیا انچارج ہیں، کیا ہیں آپ کا، آپ اتنی ترقی کیسے پائی؟ اب جو اس نے سنا کہ میری تو تعریفیں ہو رہی ہیں، بالکل بھول گیا کہ یہاں آیا کس لیے تھا، بھول گیا انسان کہ یہاں آیا کس لیے تھا، سب کچھ بھول بیٹھا، اور بعد میں معلوم یہ ہوا کہ جو پینٹ سینی تھی وہ اس نے نیکر بنا دی۔ میں اور آپ، ہم بھی اپنی پھٹی ہوئی پینٹ کو اس دنیا میں سینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں اس دنیا سے مال و دولت اکٹھا کر کے آخرت کی پینٹ کو سی بیٹھیں، لیکن اس دنیا نے ہمیں ایسا گھیر رکھا ہے، ذرا سی خوشی ملتی نہیں ہے، ہم پریشان، ذرا سی خوشی نہیں ملتی اور ہم کہنے لگتے ہیں کہ اوہو مزہ آ گیا بھائی، اب تو یہی کام ہمیں، یہی کام روز کرنا چاہیے، اسی چیز کی طرف جانا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کاروبار اسی طریقے سے انجام دیں گے، اب اپنی خرید و فروخت اسی طریقے سے انجام دیں گے، اس کے علاوہ کچھ اسے یاد ہی نہیں، وہ بھول گیا کہ یہاں آیا تھا کس لیے؟ عبادت الہیہ کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ صلی اللہ محمد وسلم کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کبھی کبھی محسوس انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ 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 اگر اس دنیا میں رہ جائے گا اور اس دنیا میں جتنے سال کی اس کی زندگی ہے اس کو خوش و خرمی کے ساتھ ولو گناہوں کے ساتھ گزار دے تو سب کچھ حاصل ہو جانے والا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ بیٹھے کہ جناب میں نے اگر یہ زندگی ساری نیک کاموں میں گزار دی تو پھر زندگی کا مزہ ہی کہاں لیا میں نے شرافت میں غربت میں زندگی گزار دی،
دوسرے گناہگاروں کو میں نے دیکھا، وہ تو جناب میرے ہی ساتھ تھے، مجھ سے ہلکے حالات کے تھے، لیکن کہاں ان کی بلڈنگیں بن گئیں، میرے برابر تک مجھ سے کہیں اونچے وہ پہنچ گئے۔ اب اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں دوں آپ سے، مثال ذرا سے پرانی ہے، اس کے لیے مجھے جو ہے آپ نہ پکڑیے گا۔ پہلے جب ریزرویشن ہوا کرتا تھا نا ٹرین کا، جب ٹرین کا ریزرویشن ہوا کرتا تھا تو 2-2 گھنٹے لکھنؤ، میرٹھ سے لکھنؤ کا سفر کتنے گھنٹے کا؟ 8 گھنٹے کا۔ اس کے لیے آدمی 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے لائن میں لگا ہوا ہے، تاکہ آنے والا جو سفر ہے، اس کے بعد جو کچھ دیر کی آنے والی زندگی ہے، وہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ یہاں 4 گھنٹے اس لیے کھڑا ہے تاکہ آنے والے 8 گھنٹے سکون کے ساتھ گزار بیٹھے۔ یعنی اگر اپنی آدھی زندگی کو بھی آنے والی زندگی کے لیے ہم نثار کرنے لگے تو گویا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب کیسے عرض کروں آپ سے، ہم نے دیکھا کہ جب ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک عام انسان کی جو زندگی ہے، وہ 50 60 70 80 سال نارمل، کچھ کسی نے زیادہ نیکیاں کر لی تھیں تو 100 سال مثلا۔ کل رات ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عمر ہے اس وقت، اس کی 118 سال عمر ہے، یا مثلا ایک اور عورت چین میں گنی جاتی ہے، اس کی عمر 125 سال ہے اس وقت جو موجود ہیں، ورنہ ایک عام انسان کی جو عمر ہے وہ 70 کے آس پاس آپ سمجھ لیجئے گا۔ جب قرآن کریم میں صرف روز قیامت کا ذکر پڑھا اور وہاں کے دنوں کا، یعنی آخرت کے دنوں کے ذکر کو ہم نے پڑھا ہے، تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دن 50,000 دن کے برابر اکیلا دن ہوگا۔ میں پہلے سے اس کے بارے میں سوچ کے نہیں آیا تھا، ورنہ ڈیوائیڈ کر کے لاتا کہ 50,000 دن کتنے سالوں پر ہو سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں اس کو۔ ابھی 50,000 دن کو آپ ایک 365 سے اگر ضرب دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کئی سال اسی میں گزر جائیں گے۔ 50,000 کو 365 کی بات کریں، 365 دن سال میں، ایک سال میں ہوتے ہیں، تو آپ کے 10 سال کے اندر 18 سال، 10 سال نہیں 10 سال کے اندر، ہاں صحیح، 18 سال ہو جاتے ہیں جناب۔ 18 سال کا ایک دن ہوگا، 18 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اب آپ یہ جان لیجئے، اگر وہاں کی ہمیشہ، وہاں کی ہزاروں سال کی زندگی کے لیے، ہزاروں سال کی زندگی کے لیے آپ کو یہ 60 سال مصیبت میں اگر گزارنے پڑ رہے ہیں تو انسانی عقل سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب یہ ریزرویشن کے لیے جاتا ہے تو بہت زیادہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو کہ اس کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ تھا۔ بہت زیادہ مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 4 گھنٹے مشقت میں کھڑا رہوں گا، لیکن 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، 20 گھنٹے کے لیے جو میرا آنے والا وقت ہے وہ میرا آرام میں گزرے گا۔ عزیزان محترم، ان تمام چیزوں کو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے سمجھنے والے اگر کوئی تھے تو وہ اہل بیت تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی لیے گزار دی کہ ہمیں یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے نا، ہمیں یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس دنیا میں جا کر رہنا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ یہ تو مقدمتاً آ گئے ہیں ہم یہاں، مقدمتاً آ گئے ہم یہاں۔ کیا کیا قربانیاں اہل بیت نے نہیں پیش کی، اللہ کے رسول نے کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں، امیر المومنین نے کیا پریشانیاں نہیں جھیلی، امام حسن نے کیا مصیبتیں نہیں جھیلی، امام حسین علیہ السلام نے حد ہو گئی بھائی کے ہاتھ اٹھائے، بھانجے کو، بھتیجے کی لاش کو پوٹلیوں میں اکٹھا کیا، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی، ننھے علی اصغر کو شہادت کو ہاتھوں میں دیکھا۔ عزیزان محترم، 9 محرم
یہ وہ دن ہے کہ کربلا کے اس شہید کو ہم یاد کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ سلام ہو ہمارا اس شہید کے اوپر کہ جو نسل رسول اللہ سے پہلا شہید تھا، نسل رسول اللہ سے پہلا شہید تھا۔ ابھی ہم نے بات کی رسول اللہ، آپ جانتے ہیں جب مولا علی امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو میدان کربلا میں بھیجا تو کہا پروردگارا آج ان ظالموں کے مقابلے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، شکل و صورت میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ پروردگارا اس کو بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد روایت ہے کہ ایک مرتبہ کا وقت ہے، علی اکبر چھوٹے سے ہیں، ایک شخص مدینے آیا اور مدینے آنے کے بعد یہ چاہتا ہے رسول اللہ کی زیارت کرے۔ رسول اللہ سن 10 ہجری میں اس دنیا سے جا چکے، 11 ہجری میں اس دنیا سے جا چکے۔ یہ تقریباً 30-40 سال بعد نہ جانے کیسے کہاں سے آیا، ابھی اسلام لے کے آیا، ابھی دین کو لے کے آیا، خواہش مند ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کرے۔ شاید پروردگار نے اس لیے اس کے دل میں ایک خواہش پیدا کر دی ہو کہ رسول تو نہیں ہے، علی اکبر تو موجود ہیں۔ اب یہ شخص مدینے پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ 11 ہجری میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بے حد ملول اور رنجیدہ ہوا کہ بہت دور سے آیا تھا، اللہ کے رسول کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میں بہت دور سے آیا تھا، مجھے بے حد اس کی ضرورت تھی، میں بہت چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کو دیکھوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی صحابی نے بتایا شخص اگر تو چاہتا ہے اللہ کے رسول کی زیارت کرے تو ایک کام کر، در حسین پہ جا، حسین کے گھر جا، ان کے یہاں ایک بیٹا ہے کہ جس کا نام علی اکبر ہے، یہ شکل و صورت میں بالکل اللہ کے رسول کے جیسا ہے۔ اب یہ شخص مولا حسین کے گھر آیا، پوری بات بتائی، فرمایا، کہنے لگا مولا آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے علی اکبر کو بلایا اور علی اکبر کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے جو اللہ کے رسول سے بے حد شباہت رکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا یہ شخص، کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے، چومتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، شکل کو دیکھتا کہتا ہے ماشاء اللہ، کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اب بے حد زیادہ محبت کے عالم میں بچے کو پیار کر رہا ہے۔ اس درمیان میں امام حسین نے اس سے ایک بات کہی، کہنے لگے اے شخص یہ بتا اگر اس بچے کے پیر میں اس وقت ایک کانٹا چبھ جائے ایک کانٹا اس بچے کے پیر میں چبھ جائے تو تیری کیا حالت ہوگی؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، یبنا رسول اللہ، میں اپنی آنکھ میں تیر برداشت کر سکتا ہوں، بچے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا اپنی آنکھ میں تیر برداشت کر سکتا ہوں، اس بچے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، امام نے خبر دی یہ بچہ ہوگا، روز عاشور ہوگا، سینے میں انی ہوگی، حسین ہوں گے اور اس کی شہادت ہوگی۔ ہاں عزیزو، اتنا سننا تھا، اس شخص کی روح پرواز کر گئی، وہی انتقال کر گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی عظمت کو لاکھوں سلام، صبح سے دسیوں علی اکبر کی لاش کو آپ گھر میں لا چکے، آپ کا کیسا صبر ہے، اس کے بعد بھی آپ دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، روز عاشور آیا، جناب علی اکبر مولا کی خدمت میں آتے ہیں، آقا مجھے رن کی اجازت دیجئے، مولا رن کی اجازت دیجئے۔ رن کی اجازت ملی، علی اکبر جانے لگے، کہنے لگے بیٹا رن کی اجازت دی ہے لیکن پہلے جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اب ماں کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے جاؤ میں نے تمہیں تمہارے باپ کے اوپر قربان کیا، جاؤ میں نے زہرا کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا۔ ہاں عزیزو، ابھی انہی جملوں کے ساتھ میں علی اکبر زینب کے خیمے میں وارد ہوئے۔ زینب بیٹھی ہوئی ہیں، پھوپھی کی گود میں سر رکھا، پھوپھی وہ پھوپھی کی جس نے بچپن سے پالا ہے، اولاد کی طرح پالا جناب زینب نے۔ اب اس پھوپھی کی گود میں لڑکے نے علی اکبر نے اپنا سر رکھا، 18 سال کا جوان ہے۔ پھوپھی نے سر میں ہاتھ پھیرا، محبت کرنے لگی۔ اب کہنے لگے ایک مسئلہ ہے پھوپھی جان۔
کہا کیا مسئلہ ہے بیٹے، یہ کوئی مسائل کا وقت ہے؟ کہا نہیں، میں نے بچپن سے جو کچھ سیکھا آپ ہی سے سیکھا ہے، ایک مسئلہ ہے بیان کر دیجئے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کی عظمت زیادہ ہے یا آپ کی ماں زہرا کی عظمت زیادہ ہے؟ آپ کی عظمت زیادہ ہے یا آپ کی ماں زہرا کی عظمت زیادہ؟ اتنا سننا تھا زینب کھڑی ہو گئی، میرے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ میری ماں زہرا میں ان کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں۔ تو علی اکبر کہنے لگے اے پھوپھی جان، اے اماں جان، بس اب یہ کیجئے اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ زینب کہنے لگی اے بیٹا اگر کسی اور طریقے سے اجازت لیتے تو ممکن تھا اجازت نہ دیتی، لیکن تم نے میری ماں زہرا کا واسطہ دیا، جاؤ میں نے تمہیں حسین پہ نشاور کیا۔ ہاں عزیزان محترم، علی اکبر میدان کربلا کی طرف جانے لگتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا جب تک سامنے رہنا، میرے بیٹا جب تک سامنے رہنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، بیٹا جب تک سامنے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر آگے بڑھتے جاتے ہیں، پیچھے مڑتے جاتے ہیں۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ سامنا ہٹ گیا، سامنے سے علی اکبر ہٹ جاتے ہیں، سامنے سے علی اکبر ہٹ جاتے ہیں، لیکن علی اکبر محسوس یہ کرتے ہیں کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب مڑ کے دیکھتے ہیں باپ موجود ہے۔ کہا آقا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اے بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پھر کس لیے میرے پیچھے آتے ہیں؟ امام حسین نے تاریخی جملہ کہا اے میرے بیٹا علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا جوان بیٹے کو جنگ کی اجازت دینا، میدان کربلا میں جانے دینا کتنا سخت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے، 120 ظالموں کو فنار کیا، لیکن اکیلا تھا۔ کب تک جنگ لڑتا؟ میدان کربلا میں گھوڑے کے اوپر سے زمین کے اوپر تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے، بابا کو آواز دی بابا جان مدد کیجئے، بابا جان مدد کیجئے۔ اب حسین ہے کہتے ہیں بیٹا تیرے بعد میرے اندر جان نہ رہی، بیٹا تیرے بعد میری آنکھوں کو نور ختم ہو گیا، بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو۔ کہتے الیہ الیہ یا والدی، اے میرے بابا ادھر آ جائیے۔ ادھر حسین ہے آواز دے رہے ہیں یا علی یا علی، میں کہوں گا شاید مولا مجھے نہیں معلوم، مولا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے یا مدد کے لیے اپنے بابا علی کو آواز دے رہے تھے۔ اب وہ وقت آیا، حسین علی اکبر کے جسم کے اوپر پہنچے۔ علی اکبر سے کہا بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ ہاں اب امام حسین علیہ السلام دیکھتے یہ ہیں، امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کی جسم میں کچھ جان باقی ہے، چاہتے یہ ہیں کہ علی اکبر کو اٹھا کر زندہ ہی خیموں کی طرف پہنچا دیں۔ اب علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا تمہارے باپ میں اب اتنی سکت نہیں رہی کہ تمہاری جوان جسم کو اٹھا سکے، تمہارے باپ میں اب اتنی سکت باقی نہیں رہی، بیٹا باپ کی مدد کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے گردن میں ڈال دو، تمہیں کسی طریقے سے تمہارا باپ میدان سے خیموں کی طرف لے جائے۔ ہاں عزیزان محترم، علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا باپ کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کا سینے پہ رکھا ہے۔ کہنے لگے بیٹا آخر کیا وجہ ہے، سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہنے لگے بابا جان سینے میں نیزہ اٹک گیا ہے، بابا سینے میں نیزہ اٹک گیا، میں نہیں چاہتا آپ اس زخم کو دیکھیں۔ کہنے لگے بیٹا مولا فرماتے ہیں بیٹا تم نے اپنے بابا کو نہیں جانا تو اپنے بابا کا صبر نہیں جانتے، لا حسین کے صبر کا امتحان ہو جائے۔ اے خلیل خدا دیکھ لیجئے حسین کے آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے، حسین کی آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے۔ علی اکبر نے اپنے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا۔ امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، مولا اسی طریقے سے دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے تیر کو پکڑا اور کہا یا علی اے میرے آقا، اے میرے بابا علی، اے نجف والے علی، در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا
لیکن جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی کو اکھاڑنا بے حد مشکل ہے۔ آج امام حسین نے نیزے کو کھینچا، نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا سینہ باہر آ گیا، زمین کربلا لرزنے لگی۔ واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔